حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16 ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ایک سوال کیا ہے، ایک بات پوچھی ہے، اور آج یہی سوال ہمارے خطبے کا موضوع ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ اس طریقے سے ہے، اللہ رب العالمین نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل نرم ہو جائیں، اہل ایمان مومن اور مسلمانوں کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کی آیات کو سن کر کے نرم اور نازک ہو جائیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ کو سن کر کے نرم ہو جائیں، اور جو چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے ان کے دل نرم اور نازک ہو جائیں۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ یہ آیت کریمہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اور نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور اس آیت کریمہ سے خطاب ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کے نام سے پکارتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ساتھی کہلائے، اور ان کے ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے، جب تک اس دنیا میں مسلمان پائے جائیں گے، ہر مسلمان کے لیے یہ آیت کریمہ آئیڈیل اور نمونہ مانے جائے گی کہ ان کی طرح ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی آیت کو سن کر کے، اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھ کر کے نرم نہ ہو جائیں، یعنی ان کے دل جو ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے اور ہر نیک کام میں جلدی کرنے والے اور صرف ایک فرمان کے متمنی اور ایک فرمان کو سن کر کے اس پر عمل کرنے والے وہ لوگ، ان پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے ان سے خطاب کیا ہے، اور انڈائریکٹلی تا قیامت ہر مسلمان سے خطاب ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے، ایک وقت تھا کہ صحابہ آپس میں کچھ مذاق میں، ہنسی میں، کھیل کود کی طرف، عمومی اعتبار سے دو لوگ جوان ہوں، ساتھی ہوں، ہنسی مذاق ہو جائے، اس طریقے سے کچھ لوگوں میں ہنسی مذاق کا معمول بن رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی۔ حالانکہ ہنسنا، مذاق کرنا ایک انسان کی فطرت ہے، ایک انسان عمومی اعتبار سے دل کی خوشی کے لیے اس کا ہنسنا مسکرانا ضروری ہے، لیکن زیادہ ہنسی اور مذاق اور زیادہ انسان کا اپنا منمانی کی طرف چلا جانا، یہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہارے دل کانپ جائیں، ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، نرم ہو جائیں؟ اب ہر شخص اور ہم میں سے ہر ایک انسان، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، باپ ہو بیٹا ہو، اس کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کتنی آیات سنی، میں نے کتنے قرآن کو سنا، کتنے قرآن کو پڑھا، کتنی آیات کو سمجھا، کیا میرا دل آیاتوں کو سن کر کے، میرا دل شریعت کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے ڈرا؟ میرے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا؟ میرا دل ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوا جن کو میں کر رہا ہوں؟
یا میرے دل میں کوئی نرمی پیدا ہوئی کہ میرا بھلا فلاں بھائی ہے اس کی طرف سے کوئی غلطی ہے یا اس سے قطع تعلقی چل رہی ہے، اب یہ نرمی کا وقت ہے، ان سے تعلق قائم کر لیے جائیں یا ایسے ان معاملات کو صحیح کر لیے جائیں۔ ہماری زندگی میں ہم نے کتنا قرآن سنا، کتنا پڑھا، کتنے علماء سے تقریریں سنی، کیا ہمارے دل میں کبھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم نے اگر قرآن سنا ہے تو ہم نے قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے، ہمارے دلوں کو نرم اور نازک ہو جانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ سے سوال کرے اور پوچھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ یہ سوال کیا اور اس کے بعد کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر ہم نے کتابیں نازل کیں، جن کو ہم نے پہلے کتابیں دیں، زبور کو نازل کیا گیا، تورات کو نازل کیا گیا، انجیل کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ان پر وقت گزرا، ان پر کچھ سالیں گزری، کچھ وقت متعین گزرا، اور گزرنے کے بعد فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کی طرف چلے گئے، ان کے دل زیادہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ یوں کہہ لیجئے ان کو جب کتابیں دی گئیں، ان کو جب شریعت دی گئی، ان کی طرف جب پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے تمام چیزوں کو ٹھکرا کر کے اپنی منمانی کی، دین کو اپنے ماتحت کیا، شریعت کو اپنے ماتحت کیا، شریعت کو اپنی جیسے دل چاہا ویسے شریعت پر عمل کیا، اور یہ کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہیں۔ فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق و فاجر تھے، گناہگار تھے، مجرم تھے، اور کہا اللہ رب العالمین نے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ رب العالمین وہ ہے جب زمین مر جاتی ہے اس کو زندگی دیتا ہے، جب زمین اپنے آپ میں غلہ اگانے کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین غلہ اگانے کی طاقت اور وسعت نہیں رکھتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور ہوتا یہ ہے اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارش نازل کرے اور اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے سے اس زمین کو طاقت اور قوت دے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ تمہارے دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں اور تم بھی سخت ہو جاتے ہو، تمہارے اندر بھی سخت مزاجی آ جاتی ہے، تم بھی اپنی انا میں شریعت کو شریعت نہیں سمجھتے، تم بھی اپنے انا میں اللہ رب العالمین کے حکم کو حکم نہیں سمجھتے، تم بھی اپنے معاملات کے سامنے شریعت کو شریعت نہیں گردانتے۔ لہٰذا یاد رکھو قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہ آیتیں ہم نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس چیز سے نصیحت پکڑ لیں اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے۔ عزیزو، یہ سوال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور پوچھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھ رہے ہیں، ہم کس قدر صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کو مان رہے ہیں، کتنے اس کے احکام کو مان رہے ہیں، کتنے اس کے احکام کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کس قدر ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ایک جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا انسان کا صحیح ہے تو تمام کا تمام جسم صحیح ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر انسان کا وہ ٹکڑا جو انسان کے جسم میں ہے
چھوٹا سا ہے اگر وہ بگڑ جاتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے, فسد الجسد کلہ, انسان کا تمام جسم خراب ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا وہی القلب, وہ جسم کا ٹکڑا, وہ گوشت کا ٹکڑا, وہ جسم کا چھوٹا سا حصہ انسان کا دل ہے. اگر یہ دل اللہ رب العالمین کی فرما برداریوں میں ہے, اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے میں ہے, اللہ رب العالمین کی شریعت کو شریعت گرداننے میں ہے, اگر یہ اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہوئے اس کی عبادت کو بجا کر کے لاتا ہے, تو یہ دل انسان کا وہ دل ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, انسان کا یہ دل اگر صحیح ہے تو انسان کا تمام جسم صحیح ہے. اور اگر اس دل نے یہ فیصلے کر دیے نہیں میری طاقت ہے, میری قوت ہے, میرے سامنے کون سا خدا ہے, میرے سامنے کون سا اللہ ہے, میرے پاس اتنے بچے ہیں, میرے پاس اتنی دولت ہے, اور میں اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہوں, میرے پاس یہ قوت اور طاقت, اگر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے تو یاد رکھیے فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو جائے, اگر یہ چھوٹا سا لوتنا خراب ہو جائے, اور اگر اس کے معاملات بیکار ہو جائیں تو پورا کا پورا جسم انسان کا بیکار ہو جاتا ہے. عزیزو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہم سے یہ سوال تا قیامت تک کرے گا اور پوچھے گا, اے اہل ایمان کیا ابھی بھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا ہے, تمہاری زندگیوں کا لمبا حصہ گزر گیا, 20 سال گزر گئے, 25 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, تم 50 اور 60 کو پہنچ گئے, اس کے بعد بھی تمہاری زندگی میں ابھی تک وہ حصہ وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ رب العالمین کے احکام کو سنو, اللہ رب العالمین کی آیات کو سنو, اللہ رب العالمین کے کلام کو سنو, اور اس کے بعد اپنے دل میں نرمی پیدا کرو, اس کے بعد اپنے دل کو سمجھاؤ نہیں میری زندگی میں کچھ برائیاں چل رہی ہیں, میرے زندگی میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں چل رہی ہیں, میری زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکام کو کوئی ویلیو نہیں ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا رب مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں, میرا رب مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, میرا رب چاہتا ہے میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لوں. ہماری زندگی میں کبھی یہ وقت آیا, ہمارے دلوں میں کبھی یہ سوچ پیدا ہوئی, یا ہمارے دل ہماری زبانیں صرف یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا جانتی ہیں کہ آج کا خطبہ سنا تھا بڑا مزہ آیا تھا, آج فلاں جگہ تقریر سنی تھی بڑا اچھا لگا تھا, آج فلاں صاحب تقریر کر رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا, ایک فلاں مولانا ہے ان کو سنتے سنتے زندگی گزر گئی, کبھی مزہ ہی نہیں آتا. یہ کون سے مزے کی تلاش میں ہوتے ہیں ہم, یہ کس مزے کی بات کرتے ہیں. عزیزو اگر ہم اللہ رب العالمین کی آیت کو سن کر کے, اگر ہم قرآن کو سن کر کے اگر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں تو یقین جانیے ہمارا سننا, ہمارا بیٹھنا اور ہمارا قرآن و حدیث کے لیے ٹائم دینا یہ اس کا مقصود ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ایسے ہی سن کر کے نکال دیتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی خاص کام اور کوئی خاص کمال ہم نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, انسان اس دنیا میں من مانی کرتا ہے, جیسے اس کے دل نے چاہا وہ اس نے کیا, وہ کتنا ہی بڑا گناہ کرے, کتنا ہی بڑا غلط کام کرے, وہ تمام کے تمام کام کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے اسے موت آتی ہے, موت آتے ہی کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت, جیسے موت آئی قال رب ارجعون, وہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ تھوڑا سا موقع دے دے, تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑا سا موقع مل جائے, تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں چلا جاؤں, میں تو مالدار تھا, میں تو رئیس تھا, میرے پاس تو پراپرٹی تھی, میں تمام چیزیں تیری راہ میں خرچ کر دوں, صدقہ کر دوں اور میں تیرا ہو جاؤں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تھوڑا سا نیک عمل کر لوں, میں نیک عمل کر کے تیرے پاس آ جاؤں. اللہ رب العالمین کہتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها, یہ صرف تیری بات ہے جو تو نے اپنی زبان سے نکال دی ہے, یہ صرف تیرا قول ہے جو تو نے کہہ دیا ہے, یہ تیری خواہش ہے جو تو نے ظاہر کر دی ہے. عزیزو یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان اور اللہ رب العالمین کا جواب ہے, لیکن حقیقت یہ ہے ہماری آنکھوں نے بھی تا دنیا میں
पूरी दुनिया में ऐसे मुआजरा नहीं देखा होगा कि एक इंसान को दफन किया गया और दफन करने के बाद वो कब्र से वापस निकल करके आ जाए। और हमारी आंखों ने ऐसा आलम ना देखा होगा एक इंसान मरा हो, मरने के बाद चंद दिन तक वो मरा रहे, चंद घंटों तक वो मरा रहे, उसके बाद फिर वो जिंदा हो जाए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब तेरे दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया गया है। अब तक क़यामत, जब तक क़यामत आएगी तुझे इस तरीके से रहना है और फिर हिसाब व किताब होना है। इंसान इस मौके पर सोचे और गौर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। एक वक्त आएगा कि सूर फूंक दिया जाएगा, उस वक्त ना कोई रिश्तेदार काम आएगा, ना कोई हमसाया होगा, ना कोई ऐसा होगा जिससे सवाल किया जाए तो उसके जवाब में कुछ मिल जाए। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अब तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारी इस क़यामत के बाद जिसका पल्ला वज़न के एतबार से भारी हो गया, फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो वो लोग कामयाब हो जाएंगे। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और जिसका पल्ला हल्का हो गया, जिसके नामाए अमाल कम रहे, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डाल देगा और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून। उनके चेहरों पर जहन्नम की आग चिमट रही होगी। अजीज़ों, अगर नौजवान हो तो नौजवानी के आलम में गौर करो। हम अपने चेहरों को अच्छा दिखाने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके और हीले इख्तियार करते हैं। हमें थोड़ा सा कहीं किसी के सामने पेश आना हो, हम अपने चेहरे को न जाने कौन कौन सी साबुन से धुलते हैं, हम कैसे कैसे फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं और न जाने कौन कौन से हीले इख्तियार करते हैं। और यही बात अगर उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए कही जाए तो मुस्लिम ख़वातीन पर छोड़िए, वो न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया देखे तो मुझे खूबसूरत कहे, लोग देखें तो मैं खूबसूरत कहलाऊं, मेरी जवानी लोग देखें तो समझें कि हाँ कोई खूबसूरत है। अजीज़ों, हम अपने चेहरों को सही करने के लिए न जाने कौन कौन से हीले इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इन चेहरों को जहन्नम के हवाले कर देगा। वहुम फ़ीहा कालिहून, और ये बेरंग हो जाएंगे, ये काले पड़ जाएंगे, इनकी रौनक ख़त्म हो जाएगी। ये चेहरे अगर हम दुनिया में इनको अच्छा देख रहे हैं, अगर ये हमको हसीन नज़र आ रहे हैं, तो आप उस मंज़र को भी देखिए, वो मंज़र भी हमारे सामने आने वाला है और उस मंज़र से हम किस तरीके से निपटेंगे। अजीज़ों, सवाल कीजिए अपने आप से और पूछिए अपने आप से अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से तारी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत को सुन करके अपने दिल को नरम करें। हमारे पास वो वक्त आएगा कब कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट सकें। हमने दुनिया में न जाने क्या क्या देखा, कैसे कैसे मसाइल को देखा। हमारी इन आंखों ने देखा एक जवान बाप अपने बूढ़े बेटे को दफना रहा, एक जवान बेटा अपने बूढ़े बाप को दफना रहा है। हमारी आंखों ने देखा एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को दफना रहा है। हमने ये मंजर भी देखा होगा, एक शख्स की शादी हुई थी और उसका पहला ही बच्चा था और वो चंद दिनों के बाद मर गया और उसने अपने हाथों से उस बच्चे को इस कब्र में और जमीन के नीचे दफन कर दिया। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखा। एक वक्त था कि जब दुनिया में एक वायरस के जरिए से कितने लोग मर रहे थे और एक ही दिन में न जाने कितने कितनों से लोग मर रहे थे। और हमने वो वक्त भी देखा एक बाप मर रहा था और एक बेटे को उसके जनाजे में जाने की इजाजत नहीं थी। हमने वो वक्त भी देखा कि हमने एक जवान बेटे की मौत को देखा और बूढ़े बाप को उसकी लाश से दूर रखा गया। हमारे दौर में हमने अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा कि हम नमाजों से बहुत दूर रहे, इबादतों से बहुत दूर रहे, लेकिन एक वक्त आया कि हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई, हमें मस्जिदों में दाखिल नहीं होना है। एक हर शख्स की ज़बान पर यह चीज़ थी कि हुकूमत कितनी जालिमाना आ गई है और कितना जुल्म कर रही है। मस्जिदों को बंद कर दिया गया, हर एक इंसान की तरफ हो रही थी कि मस्जिदें बंद हो गई। हमने ये वक्त भी देखा, हमारे दिलों ने चाहा कि हम इबादत करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका ना दिया।
ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جو خانہ کعبہ پورے سال کی سال اس میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ خانہ کعبہ ترس رہا تھا کہ لوگ آئیں اور میری زیارت کریں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا وقت نہیں دیکھا، ہم نے روڈ پر ایکسیڈنٹ دیکھے، ہم نے گھروں میں بہت زیادہ موتوں کو دیکھا، ہم نے دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھا۔ بتائیے ہمارے سامنے کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ہمیں یہ بتا سکے کہ اس طریقے سے یہ مر رہا ہے، جس طریقے سے اس کو موت آ رہی ہے اسی طریقے سے مجھے بھی مرنا ہے، اور میں بھی اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد میری بھی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، اور میرے سامنے بھی ایک نئی زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں میرے پاس کیا کچھ ہوگا؟ عزیزو، ہم نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ؟ اگر میں اہل ایمان ہوں تو اہل ایمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو مانے۔ میں نے مانا جب فجر کی اذان ہو رہی تھی اور میرے کانوں میں آواز پہنچ رہی تھی اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں سو لیا جائے، اس وقت ہم نے اپنے دل کی مانی، یا اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا۔ اور دوسرے ٹائم میں دوسری اذان ہو رہی تھی اور ہم اپنے کام میں بزی تھے، ہمارا دل نے تو کہا کہ چل پڑھ لے، لیکن پھر دوسری طرف لگا نہیں ابھی کام ہے، کام کر لیا جائے۔ کیا ہمارے دل نے اس وقت اس چیز کی گواہی دی کہ یہ کام بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لے۔ جب ہم چوراہے پہ بیٹھ کر کے اور پبجی گیم کھیل رہے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ میں نوجوان ہوں، اس وقت جب ہمارے کانوں میں آواز آ رہی تھی، اس وقت ہم نے اللہ رب العالمین کی بات کو مانا کہ نہیں ابھی یہ گیم بعد میں بھی کھیلا جا سکتا ہے، پہلے نماز پڑھ لی جائے۔ اے نوجوان، کہاں تیری جوانی جا رہی ہے اور کہاں تو اپنی جوانی کو گزار رہا ہے؟ پوچھ اپنے ضمیر سے، پوچھ اپنے آپ سے، اگر زندہ ہے تو جھنجھوڑ اپنے ضمیر کو، پوچھ اپنے آپ سے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، پوچھ اپنے آپ سے کہ تو کتنا بڑا ایمان والا ہے۔ ایک شخص ہے جس کو فضیل ابن عیاض کے نام سے لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے، وقت کا بہت بڑا ڈاکو ہے، اور اس کا کام ہے صرف گھروں میں جا کر کے ڈاکہ ڈالنا اور عورتوں کی عزتوں کو لوٹنا۔ وہ ایک گھر میں رات کی تاریکی میں جاتا ہے اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گھر کو فلانگ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اندر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اسی آیت کریمہ کو پہنچتا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے اہل ایمان، کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اپنے دل کو نرم کر لے اور نازک کر لے اور چھوڑ دے عیاشیوں کو، چھوڑ دے غلط راستوں کو، چھوڑ دے اپنی منمانی کرنے کو؟ آج اللہ رب العالمین کی طرف فضیل ابن عیاض یہ آیت کریمہ سنتا ہے اور کہتا ہے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، مولا کریم اب وہ وقت آ چکا ہے۔ فضیل ابن عیاض اسی وقت اپنے دل میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، آج کے بعد کسی عورت کی عزت کو نہیں لوٹا جائے گا۔ اللہ آج سے تیرا یہ بندہ، گنہگار بندہ تیری طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اب کے بعد کوئی مجرم اور کوئی جرم نہیں کروں گا۔ وہ جا ہی رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دور پہنچ کر کے ایک قافلہ ہوتا ہے، اور قافلے کے کچھ لوگ کہتے ہیں رات ہو رہی ہے، رات میں آرام کر لیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں رکنا ہے، آگے چلو۔ یہاں ایک شخص ہے جو فضیل بن عیاض نام سے جانا جاتا ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، اگر اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہم یہیں پر مار دیے جائیں گے اور ہمارے ساتھ ڈاکہ زنی ہو جائے گی، لہٰذا یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض کے کان اس بات کو سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ اس رات کی تاریکی میں میرے نام سے ڈر رہے ہیں۔ مولا کریم میں رو کر کے تجھ سے یہ کہتا ہوں اللہ آج کے بعد یہ فضیل ابن عیاض کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کو صاحب الحرم کا نام دیا گیا، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو حرم کے حوالے کر دیا، جن کو جب دیکھا جاتا حرم میں ملتے اور وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ عزیزو،
فضیل ابن عیاض جیسا آدمی قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سنے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے اور دنیا کی تمام زینتوں کو بھول جائے اور وہ کہہ دے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے، میں نے آیت کو سن لیا ہے، اللہ آپ کے بعد غلط کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے بڑے محدث اور بڑے عالم ان کے بارے میں یہ لکھیں کہ فضیل ابن عیاض صاحب الحرم کے نام سے جانے گئے، وہ جب بھی دیکھے گئے نیکیوں میں دیکھے گئے، جب بھی دیکھے گئے اچھائیوں کی طرف دیکھے گئے۔ ہمارے دل جب ہم غلط کام کرتے ہیں نہیں کانپتے؟ ہمارے دل جب ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو ٹھکراتے ہیں نہیں کانپتے؟ کیوں نہیں کانپتے؟ ہم کس اور کون سے مقام کے مومن اور اہل ایمان ہیں؟ ہم غور کریں اپنے آپ پر اور پوچھیں اپنے آپ سے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹا دیں؟ عزیزو، ہم نے تقریریں بہت سنی اور خطبات بہت سنے، ہم نے بہت قرآن اور حدیث کو سنا اور منمانے طریقے سے عمل بھی کیا اور جب چاہا اپنی زبان پر یہ الفاظ بھی لائے، ایسے کیا۔ ان جیسے بہت بڑے بڑے عالموں کو دیکھا ہے، آئے اور گئے، ان کا کیا مطلب اور معنی ہماری زندگیوں میں نکلتا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، ایک شخص عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، مجھے قرآن سننا ہے۔ قرآن کو سننے کے لیے عبداللہ بن مسعود کو منتخب کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کو سن رہے ہیں، سنتے سنتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کریمہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود رک جاؤ، رک جاؤ، بہت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہا ابن مسعود رک جاؤ۔ ابن مسعود کی جب آنکھیں اوپر کی طرف ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کے منہ کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر نبی کو اپنی امت کے لیے گواہ بنایا جائے گا اور مجھے میری امت کے لیے گواہ بنایا جائے گا۔ رہتی دنیا تک میری امت کے لوگ آئیں گے اور میں اپنی امت کے لیے گواہ بنایا جاؤں گا۔ عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سن کر کے رو جائیں اور رو اس طریقے سے جائیں، صحابہ رسول دیکھیں تو کہیں اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ عمر بن خطاب جیسی شخصیت جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہوں اور سب سے بڑے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلیں اور وہ جب قرآن کریم کی آیت کو سنیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں آ کر کے گر جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ قرآن کریم میں وہ تاثیر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اور کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ کو دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے خوف کی وجہ سے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہمارے دل کیا ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے؟ ہمارے دل کیا ان پہاڑوں سے جو مضبوط ہیں اور بہت زیادہ مضبوط ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہمارے دل ہو گئے اور ہمارے دلوں میں ایک بار بھی اللہ رب العالمین کا خوف نہیں بیٹھتا؟ کیا معاملہ ہے؟ ہم کتنے بڑے مجرم اور کتنے بڑے سزا کے حقدار ہو گئے؟ ہم غور کریں اپنے آپ پر، ہم کتنا قرآن سنیں، رمضان میں قرآن سنیں، ہم سال کے سال دروس سنیں، ہم ہر نماز کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ سنیں اور اس کے بعد بھی اگر ہم دین کی طرف نہیں پلٹتے، ہم پوچھیں اپنے آپ سے ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں، ہم کس کوالٹی کے مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یہ تو سچ ہے
کہ آپ کی نظر میں تقریر اور اہل تقریر کی کیا اہمیت ہوگی وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا اللہ رب العالمین کہے گا کیا تمہارے پاس آیت کریمہ نہیں پہنچی تھی؟ کیا تمہارے پاس نہیں کوئی پہنچانے والا آیا تھا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تمہارے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی جاتی تھی اور تم ٹھکرایا کرتے تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اس وقت کہو گے کہ اللہ ہماری غفلت ہمارے اوپر طاری ہو گئی تھی اور ہم ظالموں میں سے ہو گئے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا رہو اس آگ میں اور ولا تکلمون، کوئی کلام مجھ سے نہ کرو، جاؤ یہ تمہاری سزا ہے۔ عزیزو اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا؟ آج اگر ہم بادشاہ ہیں، آج اگر رئیس ہیں، آج اگر دولت مند ہیں، آج اگر ہمارے پاس اتنے بڑے بزنس ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو بتاؤ اس وقت عالم کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ چہروں کو چمٹے گی، چہروں تک پہنچے گی، اور وہم فیہا کالحون، ان چہروں کو بے نور کر رہی ہوگی، ان کو کالا اور سیاہ کر رہی ہوگی۔ اس وقت اگر شیشہ ملے گا تو کس طریقے سے اپنے چہروں کو شیشوں کے سامنے دیکھ پاؤ گے؟ اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے پھر ایک بار پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں مومن ہو جاؤں اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے آیت سے اپنے دل کو نرم کر لوں، نازک کر لوں اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے جھک جاؤں؟ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے ہماری زندگیوں میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں بہت غلطیوں کی طرف ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں۔ عزیزو وقت ہے، زندگی ہے، سانس ہیں، ہمارے پاس ابھی زندگی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سانسیں ختم ہو گئی ہم صرف پچھتائیں گے اور پچھتانے کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ اور دوسرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا ابھی اگر موقع ہے تو موقع کو غنیمت تصور کریں اور رب کو راضی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تو زندگی کو تیرے حکم کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں مولا کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں مولا کریم تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ آنے والی زندگیوں میں گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تیری رضا حاصل ہو سکے، جس سے تو راضی ہو سکے۔ مولا کریم جب تک دنیا میں زندگی دے، دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندگی عطا فرما۔ جب کبھی موت آئے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر عطا فرمائیو، اور مرنے کے بعد مولا کریم جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔